اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الطور سے ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، واو کا معنی قسم ہے، الطور طور کی، وکتاب اور کتاب کی، مستور لکھی ہوئی، فی رقٍ ورقوں میں، منشور پھیلے ہوئے، والبیت اور قسم ہے گھر کی، المعمور جو آباد ہے، والسقف اور قسم ہے چھت کی، المرفوع جو اونچی ہے، والبحر اور قسم ہے دریا کی، المسجور ابلتے ہوئے، ان بے شک عذاب ربک آپ کے رب کا عذاب، لواقع آ کر رہے گا، ما لہ نہیں ہوگا اس کو، من دافع کوئی ہٹانے والا، یوما جس دن تمورو لرزے گا، السماء آسمان، مورا کپ کپا کر، وتسیرو اور چلیں گے، الجبال پہاڑ، سیرا چل کر، فویل یومئذ للمکذبین، فویل تو خرابی ہوگی، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، الذین جو ہم وہ لوگ، فی خوض یلعبون جو باتیں بناتے ہوئے کھیلتے ہیں، یوما جس دن، یدعون انہیں دھکے دیے جائیں گے، الی نار جہنم جہنم کی آگ کی طرف، دعا دھکیل کر، ہذہ یہ، النار آگ ہے، التی وہ کہ کنتم بہا جسے تم تکذبون جھٹلاتے تھے، جھوٹا بتاتے تھے، افسحر ھذا کیا یہ جادو ہے، ام انتم لا تبصرون کیا تم نہیں دیکھ رہے، اصلوھا اس میں داخل ہو جاؤ، فاصبروا تم صبر کرو، او لا تصبروا یا صبر نہ کرو، سواء علیکم برابر ہے تمہارے لیے، انما تجزون ما کنتم تعملون یقیناً تمہیں بدلہ دیا جائے گا اسی کا جو تم عمل کرتے تھے۔ ان المتقین بے شک ڈرنے والے، فی جنات و نعیم باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین وہ کھاتے ہوں گے، بما جو کچھ آتا ہم ان کو دیں گے، بلکہ فاکہین کا معنی میوے کھاتے ہوں گے، بما جو کچھ آتا ہم ان کو دیں گے، ربہم ان کا رب، ووقاہم اور ان کو بچائے گا، ربہم ان کا رب، عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے، کلو کہا جائے گا کہ کھاؤ، واشربوا اور پیو، ہنیئا خوشی سے، بما کنتم تعملون ان کاموں کی وجہ کا بدلہ ہے جو تم کرتے تھے، متکئین و تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرر تختوں پر، مصفوف بچھے ہوئے، وزوجناہم اور ہم ان کی شادی کر دیں گے، بحور عین بڑی آنکھوں والی حوروں سے، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، واتبعتہم اور ان کی پیروی کرے گی، ان کی پیچھے چلے گی، ذریتہم ان کی اولاد، بایمان ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ہم پہنچا دیں گے ان تک، ذریتہم ان کی اولاد کو، وما علتناہم اور ہم نہیں کمی کریں گے، من عملہم ان کے عمل، من شیء کس چیز کی، کل امرئ ہر شخص، بما کسب اپنی کمائی کے بدلے میں، رہین پکڑا ہوا ہوگا، وامددناہم اور ہم ان کی امداد کریں گے، بفاکہۃ میووں سے، ولحم اور گوشت سے، مما یشتہون جو وہ چاہیں گے، یتنازعون وہ آپس میں چھینا جھپٹی کریں گے یا جھگڑیں گے، فیہا اس میں، کأسن پیالے کے بارے میں، لا لغون نہ بےہودہ بات ہوگی، فیہا اس میں، ولا تأثیم اور نہ گناہ میں ڈالنا، ویطوف علیہم اور پھرتے رہیں گے ان کے پاس، غلمان لڑکے، لہم ان کے، کأنہم گویا کہ وہ، لؤلؤ موتی ہیں، مکنون غلافوں کے اندر یہ چھپے ہوئے، واقبل بعضہم اور متوجہ ہوں گے ان میں سے ایک، علی بعض دوسروں کی طرف، یتساءلون آپس میں سوال کریں گے، قالوا وہ کہیں گے، انا کنا قبل بے شک ہم پہلے ہی تھے، فی اہلنا ہم نے اپنے گھر والوں، مشرکین ڈرتے رہتے، وہ کہیں گے کہ بے شک ہم پہلے ہی اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے، فمن اللہ علینا اللہ نے ہم پر احسان کیا، وقانا اور ہمیں بچایا، عذاب السموم لو کے عذاب سے، انا کننا من قبل ندعو
انا کننا بے شک ہم پہلے سے تھے من قبل پہلے سے ندعو اللہ سے دعا کرتے تھے انہ هو البر الرحیم بے شک وہ اللہ بڑا محسن الرحیم مہربان ہے۔ یہ سورہ طور ہے اور بڑی فضیلت والی صورت ہے، اور اس سورہ طور عربی زبان عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی زبان میں طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے اوپر درخت اگتے ہوں، اور یہاں سے مراد وہ طور سینہ ہے، وہ طور پہاڑ اس سے مراد ہے جو مدین کی زمین میں ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سے قسم اٹھائی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دنیا میں 4 پہاڑ جنت کے ان میں سے ایک طور پہاڑ بھی ہے۔ تو اللہ نے پہلی قسم اٹھائی طور پہاڑ کی، پھر قسم اٹھائی وہ کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب کی۔ اس سے مراد بعض مفسرین نے فرمایا نام اعمال سے مراد ہیں۔ اس سورہ ایک دوسری آیت میں بھی ہے کتاب یلقاہ منشورا کہ انسان قیامت دن اپنا نام اعمال پھیلا ہوا دیکھے گا، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ دوسری قسم یہ اٹھائی تیسری فی رق منشور کتاب مستور سے مراد و نام اعمال، اور رق منشور سے مراد بھی وہی یہ فرمایا جو پھیلے ہوئے صحیفوں میں ہے، مراد اس سے نام اعمال ہے یا قرآن کریم ہے۔ اور تیسری قسم اٹھائی والبیت المعمور، اور بیت المعمور ہی قسم ہے۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اس وقت آپ یہاں بھی تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جو ایک مرتبہ داخل ہو جاتے ہیں دوبارہ کبھی ان کا نمبر نہیں آتا، فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ اور آپ نے شب معراج میں یہ بھی دیکھا کہ بیت المعمور کی دیوار سے ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، چونکہ وہ بیت اللہ کے جو دنیا کا بیت اللہ اس کے بانی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے شاید اس کے بدلے میں ان کو آسمان کا جو کعبہ ہے وہاں ان سے ان کو خاص تعلق نصیب فرما دیا۔ چوتھی قسم اٹھائی ہے والسقف المرفوع بلند چھت کی قسم۔ بلند چھت سے مراد آسمان ہے، اسی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور جگہ بھی قسم اٹھائی ہیں وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سقف سے مراد یہاں آسمان ہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد قسم اٹھائی ہے والبحر المسجور ابلتے ہوئے دریا کی۔ ابلتے بحر مسجور سے مراد ابلتے ہوئے دریا ہے، اور مسجور کا معنی بھڑکانا بھی ہوتا ہے۔ تو مفسرین نے یہ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سمندروں میں آگ لگائیں گے اور ان کو بھڑکائیں گے اور یہی جہنم بن جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی یہودی نے پوچھا تھا کہ جہنم کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سمندر ہے۔ یہودی نے جو سابق کتابوں کا عالم تھا اس کی تصدیق کی کہ آپ نے درست فرمایا ہے۔ یہ قسم اٹھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا جو عذاب وہ آنے والا ہے، آپ کے رب کا عذاب ضرور آنے والا ہے، ما لہ من دافع، اس سے کوئی بھی دور نہیں کر سکے گا، یہ عذاب آ کر رہے گا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ اس لیے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر قیدیوں کے بارے میں گفتگو کروں۔ تو میں مدینہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں مسجد سے باہر تک پہنچا ہی تھا جب یہ آیت اب میں نے سنی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور گویا میرا دل خوف سے پھٹنے لگا اور میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ مجھے اس وقت محسوس یہ ہو رہا تھا اگر میں اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا تو مجھ پر عذاب واقع ہو جائے گا، یعنی عذاب یہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی مجھ پر عذاب واقع ہو جائے گا۔ قرآن کریم جو لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ان پر اس کا یہ سنتے ہیں یہ پڑھتے ہیں ان پر ایسا ہی اثر ہوتا ہے، جو مسلمان نہیں سمجھتے تو اس سے خاص متاثر نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن آسمان لرزے گا، کپ کپائے گا اور پہاڑ چلیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی، جو لوگ قیامت کے منکر تھے اور قیامت کا انکار کرتے تھے۔ تو قیامت دن آسمان کپ کپائے گا، اس میں لرزہ طاری ہو جائے گا اور پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے ینسفھا ربی نسفا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، یعنی پہاڑ اس دن چل رہے ہوں گے، روئے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، ان کی یہ صورتحال ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا قیامت کے دن جو جھٹلاتے ہیں اس دن کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ الذین هم فی خوض یلعبون، آج جو فضول جھوٹی باتیں بنا رہے ہیں اور قیامت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں فضول تبصرے کر رہے ہیں،
تو یہ لوگ اس دن بڑی خرابی میں پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ کیا حالت ہوگی ان کی، ان کو دھکے دے کے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ جہنم اس کا تم انکار کرتے تھے، اس کو تم جھوٹا بتلاتے تھے، اب دیکھو کیا یہ جادو ہے، یہ تم دیکھ نہیں رہے ہو، اس میں داخل ہو جاؤ، تم صبر کرو یا نہ کرو، اس کو برداشت کرو یا نہ کرو، تمہیں اسی میں داخل ہونا پڑے گا۔ داخل کیسے کیا جائے گا؟ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ہے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان منکر اور کافروں کو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم سلوک ہو رہا ہے تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، تم بھگتو اسے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جنتی لوگوں کو تذکرہ فرمایا کہ متقی لوگ اس دن جنتوں اور نعمتوں اور باغات میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو جو نعمتیں عطا فرمائیں گے اسے وہ کھا رہے ہوں گے اور استعمال کر رہے ہوں گے، اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیں گے، اللہ فرمائیں گے کھاؤ پیو، خوشی سے کھاؤ پیو، یہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ہے۔ دنیا میں ایک مسلمان جو نیک اعمال کرتا ہے وہ سوچتا رہے کہ میرے یہ نیک اعمال بے فائدہ اور ضائع نہیں ہوں گے، مجھے ان کا بہترین بدلہ ملے گا اور بہت اچھا عمدہ بدلہ ملے گا، تو یہ سوچتا رہے تو اس کے لیے پھر نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ لوگ متقی لوگ وہاں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ہمارے ہاں بیٹھنے کے لیے صوفے استعمال ہوتے ہیں، بیڈ استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح اور اچھی کرسیاں استعمال ہوتی ہیں، تو جیسی پتہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ جنت کے صوفے کیسے ہوں گے، انسان وہاں بیٹھے ہوں گے اور ایک لائن میں صوفے لگے ہوں گے، کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کی موٹی آنکھوں والی حوروں سے شادی کریں گے، موٹی آنکھوں والی حوروں سے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور انسان کی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ ساری خواہشات اللہ تعالیٰ دنیا میں پوری فرمائیں گے۔ دنیا میں انسانی خواہشیں ہوتی ہے اسے بیوی خوبصورت مل جائے، یہ خواہش ہوتی ہے کھانے کی چیزیں اچھی مل جائیں، یہ خواہش ہوتی ہے اس سے اچھا موسم اچھا ماحول ملے، اچھے باغات ہوں، سایہ ہو، چشمے ہوں، پھل ہوں، میوہ جات ہوں، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ ان کو یہ ایک تو جنت کا داخلہ ہوگا، دوسرا کھانے کی چیزیں ہوں گی، تیسرا اچھی بیویاں ہوں گی، چوتھا اچھے بیٹھنے کی جگہیں ہوں گی، اور پانچواں انعام یہ بیان فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی ایمان میں پیروی کی، ان کی اولاد ہی صاحب ایمان تھی، مسلمان تھی، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولاد کو نسل ملا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد پوچھے گا کہ میرے ماں باپ، میری اولاد اور میری بیوی کہاں ہیں؟ اس سے کہا جائے گا وہ تمہارے درجے کو نہیں پہنچے اس لیے جنت میں ہیں لیکن ان کا مقام تم سے کم ہے۔ یہ شخص عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میرے اللہ، میں نے جو کچھ عمل کیا اپنے لیے اور ان سب کے لیے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کی اولاد اور بیوی وغیرہ کو بھی انہی کے ساتھ اسی درجے کی جنت میں رکھا جائے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے بڑے بزرگ اور والدین وغیرہ اگر نیک ہوں تو ان کا تعلق بھی انسان کو جنت میں فائدہ دے گا، بشرطے کہ ان کی اولاد بھی مسلمان ہو، اور لیکن اس درجے کی متقی پرہیزگار نہ ہو اور دیندار ولایت کے مقام پر نہ ہو جس درجے کے بڑے تھے، لیکن کوشش کرتی رہے تو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرما دیں گے، لیکن شرط یہ کہ آدمی خود بھی کوشش کرے۔ مَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلٍ مِّن شَيْءٍ، بڑوں کے عمل میں سے اللہ کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، ہر شخص اپنے اعمال کا وجہ سے وہاں اس سے معاملہ ہوگا جیسا اس کا عمل ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اسی طرح جنت میں اللہ تعالیٰ ان جنتی لوگوں کو میوہ عطا فرمائیں گے، گوشت عطا فرمائیں گے۔ ان جنتی نعمتوں کے سننے سے پڑھنے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصل کھانے کی چیزیں یہ ہیں۔ دنیا میں انسان یہ چیزیں استعمال کرنے کی کوشش کرے جو جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرمائیں گے۔ انسان مناسب مقدار میں اچھا گوشت استعمال کرے، میوہ جات استعمال کرے، اور اسی طرح جو جنت کی نعمتیں آ رہی ہیں، پھل آ رہے ہیں جنت کی نعمتوں کے تذکرے میں، انسان یہ چیزیں استعمال کرے۔ یتنازعون فیہا کأس لا لغو فیہا ولا تأثیم، جنتی لوگ آپس میں طبی خوش طبی کے طور پر ایک دوسرے سے چیزیں چھینیں گے، جھپٹیں گے اور کھائیں گے، جیسے دنیا میں بے تکلف دوست آپس میں اسے چھین کے کھا لیتے ہیں، تو خوشی میں یہ لوگ وہاں یہ کام بھی کریں گے، لیکن وہاں کی فضول بات نہیں ہوگی، گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ جنتی لوگوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو غلمان عطا فرمائیں گے، لڑکے، نوجوان لڑکے ہوں گے، اور یہ ان کے پاس ہمیشہ پھرتے رہیں گے، اور جنتی لوگ جس چیز کا حکم دیں گے یہ وہ فوراً مہیا کریں گے۔ لڑکوں کے بارے میں فرمایا کہ لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہوں گے، یعنی خوبصورت ہوں گے۔ تو خوبصورتی خود کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن انسان کوشش کرے اپنے دل اور ظاہر و باطن دونوں خوبصورت بنائے۔
صرف ظاہر خوبصورت بنانے کی کوشش نہ کرے، باطن کو بھی روشن اور خوبصورت بنائے۔ آپس میں جنتی لوگ پھر جنت میں سوال کریں گے، باتیں کریں گے۔ جنتی لوگ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ہی اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور زندگی احتیاط سے گزارتے تھے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں جہنم سے اور ان عذاب سے بچا لینا، اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے اور محسن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں ڈرے گا اور زندگی احتیاط سے گزارے گا تو جنت کی نعمتیں اسی کا مقدر اور نصیب ہوں گی، اور جو یہاں زندگی غیر محتاط طریقے سے گزارے گا، بولنے میں احتیاط نہیں کرے گا، کس چیز کے استعمال کرنے میں احتیاط نہیں کرے گا کہ یہ حرام حلال ہے، جائز ناجائز ہے یا نہیں، بے دھڑک استعمال کرتا رہے گا، تو ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کہ اگر مسلمان ہے تو سزا پانے کے بعد جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی احتیاط سے شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔